لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے یہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق ارض و سماوات، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، سورج کی شکل میں ہو، چاند کی شکل میں ہو، ستاروں کی شکل میں ہو، جمادات ہو، اشجار ہو، نباتات ہو، جتنے بھی چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس کے بغیر ہوا چل نہیں سکتی، اس کے بغیر ہم اور آپ کسی سے بات کر نہیں سکتے، اس کے بغیر ہم اپنی نوالا منہ تک لے جا نہیں سکتے. یعنی کہ ساری چیزوں کا تدبیر کرنے والا، ساری چیزوں کو بنانے والا، ساری چیزوں کو لے کر چلنے والا وہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. اللہ کا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت للعالمین بنا کر اس سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا، ہمارے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن کر آئے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین میں مبعوث فرما کر ہمیں صحیح دین کی باتوں کا پتہ چلا.
معزز حاضرین جمعہ، قابل بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی، چند نوجوان اور معصوم بچوں اور میرے پردہ خواتین، ماں اور بہن، آج کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جس موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالی زندگی اور ان کا مقام و مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دی ہے۔ ایمان والے جو ہے ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کے اندر محبت کو قائم رکھا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں زینت رکھا ہے، تمہارے دلوں کے اندر زینت رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ راہ راست پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کو ماننے والے، مذہب اسلام پر چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اللہ پر، اس کے رسول پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، ایمان پر بہت ہی مضبوط ایمان تھا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا ایمان اس سے کہیں دور ہے، کوسوں دور ہے اس سے۔ طرح طرح تکلیفیں ہونے کے باوجود بھی، مصیبتیں آنے کے باوجود بھی صحابہ کرام اور صحابیات اپنے ایمان پر مضبوط تھے، دین پر قائم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر عمل کرنے کی ہر امکان کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سالے رنگ کے ہیں آپ۔ یہی وہ بلال ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہی وہ بلال ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد نبوی کے مؤذن بنائے۔ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب بھی آپ وضو بناتے، جب بھی آپ غسل کرتے تو فوراً آپ تحیۃ الوضو یعنی کہ 2 رکعت آپ نفل نماز کو ادا کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور عرض کیا آپ نے، اے بلال، یہ بتلاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، تم وہ کون سے کام کرتے ہو جو میں نے جنت میں تمہاری قدم کی چال سنی ہے، تمہاری قدم کی آہٹ سنی ہے، تمہاری تسمے کی آواز سنی ہے میں نے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی کام نہیں، بس جب بھی میں وضو بناتا ہوں یا غسل کرتا ہوں تو اللہ نے جتنے میرے مقدر میں لکھی ہے، میں حسب استطاعت 2 رکعت نفل پڑھنے کی تو کوشش کرتا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونچا رکھا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سنت جو ساری زندگیوں میں اپناتے رہے، ساری زندگی انہیں اپنا طرف مائل کرتے رہے، ساری زندگی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف جمحے کے یہاں آپ غلام تھے، آپ کی زندگی غلام گیری میں گزری۔ وقت آیا، حالات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے،
سچے دل کے ساتھ نبی کو مانا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب امیہ بن خلف الجمحی کے یہاں آپ غلام تھے تو امیہ بن خلف آپ کے ساتھ بے انتہا مصیبت کے پہاڑ کو اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے، ساری چیزوں کو برداشت کرتے۔ کبھی آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر گھسیٹا جاتا، اوباشوں سے کہا جاتا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ، بلال کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لایا جاتا، ان کے گردن پر رسی کے پھندے ہوتے اور گرم ریت کے اندر اس کو لٹا کر اوپر سے پتھر کو رکھ دیا جاتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے تھے، یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو اس سزا کو، اس مصیبت کو ٹالنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے، لیکن ایمان کا سودا آپ کبھی نہیں کرتے۔ ایمان آپ کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رکھا تھا۔ ہمارا ایمان اس کے برخلاف ہے۔ کہیں تھوڑی سی ہمیں مصیبت آئے، فوراً ہم ایمان کو چھوڑ دیتے، کسی اور راستے کی طرف چلے جاتے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ایمان پر آپ ثابت قدم رہے، ساری زندگی آپ نے ایمان پر لائی، ایمان کو آپ نے نہیں چھوڑا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ چاہتے تھے چھوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان مرغوب ہو جاتا ہے، وہ ایمان کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک بوڑھی ماں جن کا نام زنیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ابن سعد کے اندر یہ تحریر لکھا ہے، یہ بات موجود ہے کہ وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی ماں جن کا نام زنیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش کے یہاں آپ جھاڑو برتن کیا کرتی تھی، برتنوں کو مانچ کر، جھاڑو دے کر اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے۔ زنیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی ہیں آپ، ففس ہیں آپ، لاچار ہیں آپ، لیکن لوگوں کے یہاں آپ محنت مزدوری کرتے، جھاڑو برتن کیا کرتے، کپڑے دھوتے اور اپنی زندگی کا بسارا کرتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اوباشوں کو پتا چلا، اہل قریش کو پتا چلا، سرداران مکہ کو پتا چلا کہ بوڑھی زنیرہ بھی دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے، اسلام کو اپنے طرف مائل کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب اس بات کا پتہ چلا تو سرداران قریش نے مکہ کے اوباشوں کو بلایا اور کہا کہ زنیرہ کو مخاطب کرو، یعنی کہ زنیرہ کو لے کر آؤ رضی اللہ۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل کے اندر تشریف لے کے آتی ہے جہاں پر شہر مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، جہاں پر ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، اور زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب مخاطب ہوئے کہ زنیرہ، معلوم ہوا کہ تو بھی دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو ایک جان لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کو اپنا لیا ہے۔ جب اتنا سننا تھا تو اوباشوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کی مصیبتیں ڈھائے، پانی پلا پلا کر ان کی پٹائی کرتے تھے، کبھی گرم ریت کے اندر ان کو سلا دیا جاتا تھا۔ ایک عورت ہے، لاچار ہیں، مجبور ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا۔ حالات تبدیل ہو گئے، حالات آتے گئے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب جب مخاطب ہوئے کہ میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے
اور اسلام سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نے اللہ کو ایک جان لی ہے، میں نے رسول کو پہچان لی ہے، اس کی صداقت پر ایمان لے کے آئی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہاڑ کے مانند مصیبت ٹوٹ پڑے، یہاں تک کے بعد جب یہاں تک پہنچی تو دو سلاخیں یعنی دو لوہے کو گرم کر کے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں دے مارا، جس کی گرمی، جس کی تپش کی وجہ سے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی ختم ہو گئی، گرم کی وجہ سے آنکھ آپ کا پگھل گیا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے آپ کو آسودہ دیکھے، جب اپنے آپ کو مایوسی میں دیکھے، تو وہی ابو جہل زنیرہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا کہ زنیرہ تو کہتی تھی، تو ارشاد فرماتی تھی کہ لات اور منات الا لا تضر لات والمنات، کہ لات، عزا، منات اور ہبل کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھو کہ لات، منات، عزا اور ہبل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس الفاظ کو سن بیٹھی تو فوراً آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی جانب یعنی آسمان کی جانب آپ اپنے نگاہ کو اٹھائے اور فرمایا کہ حل بصری الا، یہ تو بینائی اللہ کے حکم سے گیا ہے، یہ آنکھوں کی بینائی، یہ آنکھوں کی روشنی یہ اللہ کے حکم سے گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے دوستوں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی فوراً اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی۔ صحابہ کرام، صحابیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا تھا۔ حالات ہمارے ساتھ ایسا بھی آتا ہے کہ ہم ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایمان سے دور کر دیتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت قدم کو باقی رکھا تھا، اور ایسے ایمان ان کے اندر راسخ تھا، ایسے ایمان ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ ایمان سے کبھی وہ اپنے آپ کو مایوس نہیں کرتے۔ آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے، یہ وہ صحابیہ اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا۔ یاسر بن عمار کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ کے اندر تھے آپ، اوباشوں کو پتہ چلا، سرداران قریش کو پتہ چلا کہ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ یعنی ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ جب پتہ چلا تو یاسر کو لایا گیا، یاسر کے ساتھ وہی معاملات پیش آئے، لیکن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا سودا آپ نہیں کیے، دین پر آپ ڈٹے رہے، دین پر آپ گامزن رہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس بات پر قائم ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو ان الذين قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اللہ پر استقامت کرتے، اللہ پر ڈٹ جاتے، اللہ کو ایک مانتے، نبی کے سنت کو فالو کرتے، ایمان پر قائم رہتے، ایمان پر ڈٹے رہتے، ایمان پر جمے رہتے، ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے کہ بالجنت التی کنتم توعدون، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے،
بڑی خوشخبری والی بات ہے، ایسے جنت جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یاسر بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر مکہ کے لوگوں نے بڑے بڑے مصیبت ڈھائے۔ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت پر ان کا موت ہو جاتا، پھر حالات تبدیل ہوتے گئے، پتہ چلا کہ سمیہ بھی اسلام کو قبول کر لیے۔ وہی ابو جہل نے آپ کے جسم پر ایسا نیزہ مارا جو جگہ پر آپ کی روح پرواز ہو گئی، دم توڑ دیا۔ اسلام میں یہ سب سے پہلے شہیدہ ہیں جو دائرہ اسلام میں آپ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر عمار کے ساتھ وہی معاملہ پیش آئے جو یاسر کے ساتھ پیش آیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آئے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر قائم رہے، اسلام کا سودا آپ نے کیا، ایمان پر آپ ڈٹے اور جمے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اسلام کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا تھا۔ دنیا کچھ بھی ہو جائے، جسم ہمارے ٹکڑے ہو جائے، جسم ہمارے ختم ہو جائے، لیکن اسلام کے واسطے ان لوگوں نے سودا کبھی بھی نہیں کیا۔ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر ڈٹے اور جمے رہے۔ حالات اس طرح سے پیش آئے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مصیبتیں لاحق ہوتی گئی، مصیبتیں آتی گئی، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دے اور ہمارے لات منات عزا الحبر کے بارے میں جب تک آپ کلمہ نہ کہیں گے، تب تک ہم آپ کے ساتھ یہی معاملہ پیش کرتے رہیں گے، یہی مصیبت آپ کے ساتھ آتے رہیں گے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ ایسے ایمان جس ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رشک کرتا، جب آپ پر مصیبت کی پہاڑ ٹوٹے تو آپ بھاگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ ہمارے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں ڈالتے ہیں، میں نے جانے انجانے میں ان کے کلمہ کو اپنے طرف مائل کر لیا۔ یہ بات بالکل اٹل ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے، مصیبت ان پر آتی ہے، اور وہ مصیبت کے وقت اگر اپنی زبان سے اس الفاظ کو نکالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے الفاظوں پر ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر قائم تھے، ان پر مصیبت آئی، مصیبت کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے اس الفاظ کا اقرار کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، آپ ایمان پر قائم ہیں، ایمان پر آپ ثابت قدم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان آپ کے ساتھ رکھا ہے، آپ ایمان کا سودا نہیں کیے۔ تو یہ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مصیبت آنے کے باوجود بھی اللہ کو ایک جانتے، خالق کو ایک جانتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کے اندر ایمان کو قائم رکھتا ہے، جس انسان کے اندر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پیوست کر دیتا ہے، وہ انسان اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کبھی بھی سودا نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مثالی زندگیاں تھیں، جو ان کا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونچا اور مقام کو بڑھا رکھا تھا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایمان پر ثابت قدم رہے، ایسے ہی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہے یا اللہ کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشانی حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو نمازی نہیں پروردگار عالم اس سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے مقروض کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور